آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاری سلیم معینی صاحب کو بھی سنیں گے۔ جناب الحافظ والقاری حافظ عبدالمجید صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم حضرات ذی وقار جناب الحافظ والقاری جناب قاری عبدالمجید صاحب آج کی اس نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز آیات بینات سے فرما رہے تھے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی حمد کے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور یہ لمحے، یہ گھڑیاں زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے کوشش میری ہوگی کہ انشاءاللہ محفل کو وائنڈ اپ کیا جائے، اختتام کی طرف میں لے جاؤں۔ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ 12 بجے سے پہلے اور 12 بجے کے بعد اگر بندہ 12 بجے بھی سوئے تو 6 گھنٹے تقریباً بندہ سو سکتا ہے۔ پریشانی آپ نے نہیں لینی، 6 گھنٹے بڑے ہوتے ہیں۔
تو انشاءاللہ کوشش ہوگی 12 بجے سے پہلے میں اختتام کی طرف محفل پاک کو لے جاؤں گا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے ذرا دیکھیں، سوچیں کہ آج دنیا میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان بستے ہیں۔ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ 1 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، بلکہ اربوں خربوں انسان دنیا میں اس وقت زندہ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے انسان اربوں خربوں، تھوڑا ڈلے دیں اس کو، اربوں خربوں انسان دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، جن کی گنتی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے انسان ہیں جو دنیا میں آئیں گے اور ان کی بھی گنتی کوئی کر نہیں سکتا۔ تو احباب ذی وقار دیکھیے، دنیا میں اربوں انسان اس وقت زندہ ہیں، ہر انسان کی شکل دوسرے سے علیحدہ ہے، ہر کسی کی عقل دوسرے سے علیحدہ ہے، ہر کسی کے چلنے کا انداز دوسرے سے علیحدہ ہے، ہر کسی کے بیٹھنے کا انداز دوسرے سے علیحدہ ہے، ہر کسی کی آواز علیحدہ ہے، ہر کسی کا انداز علیحدہ ہے، ہر کسی کی بناوٹ علیحدہ ہے، ہر کسی کی سجاوٹ علیحدہ ہے۔ بلکہ یہاں تک نہیں، ذرا آگے سوچئے، ہر انسان کی انگلیاں دوسرے انسان سے الگ ہیں، ہر انسان کے پاؤں دوسرے انسان سے الگ ہیں، ہر انسان کی آنکھ کی پتلی کا سائز اور ہے، ہر انسان کی آنکھ کی پتلی کسی اور طرح کی ہے، ہر انسان کی پیشانی کسی سے نہیں ملتی، کسی کی ناک دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ بلکہ آپ اس سے ذرا آگے گزر جائیے، انسانوں سے ذرا تھوڑا آگے گزریے، اب زمین پہ چلے جائیے، ایک فصل کو دیکھ لیجئے، ایک فصل دوسری فصل سے علیحدہ نظر آتی ہے، ایک پتا دوسرے پتے سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک ڈالی دوسری ڈالی سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ ارے پتوں سے ذرا آگے نکل جائیے، ذرا آگے نکل جائیے، ذرا پتوں سے آگے نکل جائیے، آپ کانٹوں کو دیکھ لیجئے، ایک کانٹا دوسرے کانٹے سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک پھول دوسرے پھول سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک پھول کی خوشبو دوسرے پھول کی خوشبو سے علیحدہ نظر آتی ہے، ایک پھول کا رنگ دوسرے پھول کے رنگ سے علیحدہ نظر آتا ہے۔ ارے پھولوں سے ذرا آگے نکل جائیے، ارے درختوں کو دیکھ لیجئے، ایک درخت دوسرے درخت سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک درخت کی شاخ دوسرے درخت سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ ارے درختوں سے ذرا آگے چلے جائیے، ارے پہاڑوں پہ جا کر دیکھ لیجئے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک کی مٹی دوسری مٹی سے علیحدہ نظر آتی ہے، ایک کا رنگ دوسرے سے علیحدہ نظر آتا ہے۔ ارے پہاڑوں سے ذرا آگے نکل جائیے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے علیحدہ نظر آتا ہے، ہر ستارے کا رنگ دوسرے ستارے سے علیحدہ نظر آتا ہے، ایک کہکشان دوسری کہکشان سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ ارے چاند اپنے روپ میں علیحدہ نظر آتا ہے، سورج اپنے روپ میں علیحدہ نظر آتا ہے۔ ارے چاند اور سورج کو دیکھ لیجئے، ہر چیز علیحدہ نظر آتی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ میرا وہ مالک ہے جس نے ہر کسی کو اپنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، ہر چیز کا رنگ الگ ہے، ہر چیز کا انداز الگ ہے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ تو احباب ذی وقار اتنی شان کا مالک ہے، اتنی حکمتوں والا ہے اور اتنی عظمت والا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، محبت کے ساتھ میں پھر کیوں نہ کہوں کہ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے محجود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے محجود ہے تو، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی، ارے خود نمائی تیرا دستور کے، خود نمائی تیرا دستور کے، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو۔ کیونکہ دستیاں جو تصویرہ نے، جو میں تمہید باندھ رہا تھا، دیکھیے ذرا غور کیجئے، یہ دستیاں جو تصویرہ نے سب تیریاں ہی تنویرہ نے، تو خالق کل جہانہ دا، تو مالک کل انسانہ دا، تو حاکم کل انسانہ دا، تو وارث ساڑیاں جانا دا، کرن ذکر
ذکر کی تیریاں شاناں دا کراں ذکر کی تیریاں شاناں دا یہ جو بھی حسن نظارے نے سارے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اب اگر آپ سوچیں تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ دستیاں جو تصویرہ نے یہ جو بھی حسن نظارے نے سب تیرے ہی لشکارے نے جو سورج وچ چمکارے نے یہ تے جلوے تیرے سارے نے بس تیرے کم نیارے نے کلیاں نال چبارے نے ایتھے سائم قلم کی چک سکدا تیرا شان بیان نہیں مک سکدا ایتھے سائم قلم کی چک سکدا ایتھے سائم قلم کی چک سکدا تیرا شان بیان نہیں مک سکدا ایتھے سائم قلم کی چک سکدا تیرا شان بیان نہیں مک سکدا احباب عزیز وقار ذرا ایک بار محبت سے اپنے رب کے نام پہ بولیے نعرہ تکبیر محبت سے بولیے ذرا نعرہ تکبیر ایسے بات نہیں بنے گی محبت سے بولیے ذرا ہاتھوں کو لہرا کے جھنڈے بنا کے نیند کو ذرا چھوڑیے محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر سرکار دی محفل چ لاجپال دی محفل چاہے وہ شرمان واسطے نہیں آئے یا سون واسطے نہیں جنہوں نیند آئی ہے جا کے سو سکتا ہے جڑے جاگدے نے جاگدے بندے نال سوال ہے ہاتھ چوکے بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا جڑا بندہ سرکار دی محفل چ بیٹھ کے نہ بولے نا جی وہ پھر ہور نہ گلاں چ بولدا جڑا سرکار دے نام تے بولے نا وہ فضول پھر نہیں بولدا محبت نہ بولو نعرہ تکبیر اچھا جڑا چاہندا قبر چ بھی صحیح بولے تے حشر چ بھی بولے ذرا ہاتھ چوکے آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لاجپال دے نام تے بولن دی لوڑ ہے اس ویلے تے ہاتھ چوکے بول نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اچھا کون علی دا دیوانہ بیٹھا ذرا پتہ تے لگے علی نہ محبت کرنے والا کیڑا بندہ بیٹھا مینوں اجے تک انج لگدا جویں تسی ستے جے جاگدے بندے جڑے نے جڑے علی نہ محبت کر سرکار نے فرمایا علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر بھی عبادت ہے تے علی دا نا ہاتھ چک کے لینا بھی عبادت ہے میں دلیل پیش کر دواں انشاءاللہ جڑے بندے کہندے نے کہ پتہ نہیں ہاتھ کھڑا کیتا سانو علی دے نا تے ثواب ملنا ہے کہ نہیں سرکار نے مولا کائنات دا ہاتھ پکڑیا تے بلند کیتا پتہ چلیا مولا علی دے نا تے سرکار نے بھی ہاتھ بلند کیتا آپ نے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ بلند کیتا مولا علی دا ہاتھ بھی بلند میرے آقا دا ہاتھ بھی بلند آپ نے فرمایا من کنت مولا ہوا ھذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب پتہ چل گیا جو ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لیتا ہے وہ علی کی سنت بھی ادا کرتا ہے مصطفیٰ کی سنت بھی ادا کرتا ہے اور اس گئے گزرے دور میں جو ایک سنت زندہ کرتا ہے اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اب دیکھ تو دیوانہ قسمت والا ہے جو علی کا نام ہاتھ بلند کر کے لے رہا ہے اور اپنی قسمت جگا رہا ہے اب بول علی کے نام پہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا جڑا علی دے نام تے ہاتھ چوک کے نہ بول سکیا تو پھر میں سمجھاں گا کہ پتہ نہیں ہوتا عقیدہ کی ہے جیدہ عقیدہ علی نو منن والا ہے ہاتھ چوک کے بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یارویں دیاں کھیراں کھا کے وڈے ہوئے ہیں میں بھی تے تسی بھی کہ لجپال دا نام لجپالاں طرح لینا چاہیے ہے کیونکہ جیدہ کھائیے نصیر صاحب دا گانا بھی تے چاہیے ہے نا اسی 11ویں والے دے مرید ہاں تے میں تے ملانگی 11ویں والے دا میں تے جمعی 11ویں والے دی سنا کرن واسطے ہاں اس وقت یاد چوکے بولو میرے نال نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اور غوث دی شان دستا جاواں کہ نبی پاک دی پیاری حدیث اندر چھوٹے لئی وڈے دا احترام لکھیا تے نبی پاک دا سچا غلام جیڑا او دے واسطے کوثر دا جام لکھیا تے کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا وچ ملکاں قانون نظام لکھیا او سانو دوزخ دی اگ نے ساڑنا کی ساڈے پٹے تے غوث دا نام لکھیا ہے سانو غوث ہاں سانو دوزخ دی اگ نے ساڑنا کی سانو دوزخ دی اگ نے ساڑنا کی ساڈے پٹے تے غوث دا نام لکھیا کیونکہ پینڈا دور بڑا اتوں شام پہ گئی مینو پتنا تے ٹھیکیدار چھڑ گئے میرے وینڈیاں چھڑی ملا بیڑی بنا پیسیوں مینو اروار چھڑ گئے پھر کنڈے تے بہ کے میں بہت رویا کی ہویا جے میرے قرار چھڑ گئے اسے ویلے میں میرا نو واز ماری میرا آئے تے مینو می پار چھڑ گئے ہاں جیڑا چاہندا مشکل وچ میرا نو واز مارے تے میرا لجپالی فرمان ہاتھ چوکے 11ویں والے دا مرید بن کے بولے نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سوتیاں تھکیاں بندیاں نو نصیر صاحب میں سنان دا عادی نہیں
لیکن پتہ نہیں کیوں کھلر کے تو بہ گئے ہو, چلو کھلر کے بیٹھے رہو, لیکن بولو تو ذرا وج گج کے کٹھے ہو کے بولو, لوگ کٹھے بیٹھے نہیں تے بولو تے کٹھے. نعرہ تکبیر. بڑے بڑے وڈے دنیا سنا خانی دے نام اور بڑے وڈے کاری قرآن میں پیش کرنا ہے. انج دے ستے مجمع نو سنان والے بندے نو بھی تے کوئی مجمع چاہیے کوئی سبحان اللہ دا دین والا. اس واسطے محبت نہ بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اچھا, کھو کے کھادا رج نہیں ہوندا. سیانے کہندے نے کہ کھو کے کھادا رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا, کیونکہ چور دا کدی دیوا نہیں بڑھیا. کھو کے کھادا رج نہیں. ہن میں دیکھنا کیدا نعرہ کتھے جاندا ہے کہ کھو کے کھادا رج نہیں ہوندا. اپنا کیدا بیان کر رہے ہیں, کھو کے کھادا رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا. علی دا منکر پاویں مکے جاوے او دا پینڈا ہی پینڈا حج نہیں ہوندا. علی دا منکر, علی دا منکر مکے جاوے. یا تو تانوں جاج نہیں سبحان اللہ کہن دی, یا تسی کدی محفل چ بیٹھے نہیں, مینوں نہیں پتا. کہ علی کھو کے کھادا رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا. علی دا منکر مکے جاوے او دا پینڈا ہی پینڈا حج نہیں ہوندا. تے پھر کیوں نہ میں آکھاں کہ بن جا نوکر یار علی دا. کیڑا کیڑا نوکر ہے ذرا ہاتھ چوک کے, جڑا 5 تے 12 دا نوکر ہے ہاتھ چوک کے بولے گا. انج نہیں تے پھر نعرہ بھی انشاءاللہ سرکار لجپال دی بارگاہ جائے گا کہ بن جا نوکر یار علی دا. کیڑا کیڑا نوکر ہے ذرا ہاتھ چوک کے دسے. شرماوے نہیں, اج شرمان دا تے ویلا ہی نہیں. شرماندے جڑے نے دور رہ جاندے نے, جڑے نہیں شرماندے انشاءاللہ لجپال دے گھرانے تے پہنچ جاندے نے کہ بن جا نوکر یار علی دا, ولیاں دے سردار علی دا. اوے جے تو چاہنا ہے ہار نہ آوے, نعرہ پھر تمہار علی دا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جناب بھائی محمد یاسر صاحب اگر کہیں تشریف فرما ہیں تو تشریف لے آئیں, اور جناب قاری دلدار صاحب, جناب حضرت علامہ مولانا قاری دلدار صاحب تشریف لائے ہیں, وہ بھی سٹیج پر آ جائیں. انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہم نے سننا ہے, مہربانی فرمائیں. اور انتظامیہ والے ساتھی آپ بھی مہربانی فرمائیں, آ جائیں. محفل کا ٹائم بہت ہو چکا ہے, اس لیے جتنا آپ لیٹ کریں گے محفل اتنی پیچھے کو چلی جائے گی, تو پھر آپ مسئلہ بن جائے گا. مہربانی فرمائیں, آپ بھی تشریف لے آئیں جناب بھائی محمد یاسر صاحب. ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا ہے, اسے بانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. تے اسے بانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے, اسے بانے نکرے بہنا چنگا نہیں لگدا. تو برائے مہربانی اگے تشریف لے آؤ. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بختاں ور سمجھایا اپنے آپ نو میں, بختاں ور سمجھایا اپنے آپ نو میں, جے گر آسان دی منزل قریب ہو جائے تے جیوں کرم نوازیاں کرے سونا, پاگاں والا کوئی میرا طبیب ہو جے تے کملی والے دے صدقے دعا منگو, او ویلا کوئی ایسا عجیب ہو جائے, سجن میری جدائیاں بیت چلی, وہ جیوندے جیوندے مدینہ نصیب ہو جائے. سجن عمر جدائیاں بیت چلی,
ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਦੀਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਲਮ ਇਸ਼ਕ ਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਲਮ ਉਲਝੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਆਲਮ ਇਸ਼ਕ ਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਜਾਨ ਸਾਈਂ ਉਹ ਖੜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਸੋਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਹਿਫਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਜਾਨ ਸਾਈਂ ਖੜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਆਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हैरान हो गया आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया सुभान अल्लाह। हुस्ने नबी नु वेख के हैरान हो गया आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया और चेहरे नु खुद खुदा भी हर वेल वेख्या चेहरे नु खुद खुदा भी हर वेल वेख्या चेहरा मेरे हुजूर दा कुरआन हो गया सुभान अल्लाह। आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया और खालिक ने अपने नूर चो तखलीक कीता खालिक ने अपने नूर चो तखलीक कीता दुनिया ते ओ दी शान दी पहचान हो गया आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया ऐसा सखी जहान ते होया न होवेगा ऐसा सखी जहान ते होया न होवेगा मंगता जो दर ते आ गया सुल्तान हो गया मंगता जो दर ते आ गया सुल्तान हो गया आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया आका नू जैन नाल मोहब्बत दे वेख्या आका नू जैन नाल मोहब्बत दे वेख्या काफर विसीद साहिबे ईमान हो गया आपे बना के आप ही कुर्बान हो गया
اگر شیر دی سمجھ لگے محبت سبحان اللہ ضرور کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں تیریاں وچ دن رات گزارا رو رو کے آقا سن میریاں فریاداں نو ہر وقت پکارا رو رو تیریاں وچ اڈیکاں دے دن رات گزاراں رو رو کے میں روندا روندا مریا سا پر پھر بھی رونا میری لاش نو رونا پا چھڈیا وچ قبر دے یاراں رو رو کے جزاکم اللہ ماشاءاللہ۔ احباب عزیز اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری لگواتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان نقشبندی صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان نقشبندی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت نال سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس درود و سلام دا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ مل کے پڑھیے، آپ بھی پڑھیے ذرا محبت سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ
آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے دسو تواڈے چوں کینوں درود پاک پڑھنا نہیں آندا اونوں معافی ہے، جنوں آندا ہے پڑھ لوے، پابندی کوئی سبحان نہیں، اللہ۔ محبت نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا پہلی چیز تو ہے کہ ایسی درود پاک پڑھن تو بڑا ہی گھبراندے ہیں۔ میں نے یہ دسو میں ایسی محفل میلاد وچ آیا، حضور دا ذکر کرن واسطے آیا، حضور دا ذکر سنن واسطے آیا۔ بے شک بے شک۔ ایتھے جنہاں سٹیج تے بہنا ہے انہاں سنانا ہے، تسی سنن واسطے آئے ہو۔ تے ایک کنڈیشن اگر رہی تے اے مولوی حضرات نعت خان حضرات تہانوں پہلی چیز تے ہے کہ بزم دے اندر بیٹھے ہو، عالم دین ہے، نعت خان ہے، اگر تسی کہو گے سبحان اللہ کی کہنا ہے؟ واہ واہ۔ کی کہنا ہے؟ بالکل جڑا بندہ گھر وعدہ کر کے آیا ہے، سو پا کے آیا کہ میں محفل جاندہ پہ بولنا نہیں، انہوں معافی ہے، لیکن جڑا بارگاہ مصطفیٰ کریم دی محفل چاہ گیا یش کا جلیس ہو، جڑا نیک محفل چاہ جاندہ ہے اللہ دی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ واہ جی واہ۔ جڑا نیک محفل آ گیا اللہ دی بخشش فرما دیندہ ہے۔ کہ تیری زبان تے جدو کبے کہ پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تے تیری زبان اس طرح کھلے، تیرا چہرہ نورن علا نور ہونا چاہیے، وج گج کے تیری زبان تے اس طرح آواز نکلنی چاہیے کہ میں بیٹھا اس مقام پہ مدینے دا تاجدار میری آواز سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ کس طرح مولوی جی اسی بیٹھے تھے 39 دے اندر مدینے دا تاجدار ساڑی آواز کی میں سندا ہے، پر سن مشکات شریف حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دا فرمانے انی ارا ما لا ترونا و اسمع ما لا تسمعون۔ سبحان اللہ۔ جی میں سننا سن نہیں سکتے، جی میں ویکھنا تسی ویکھ نہیں سکتے۔ باسر القریب والبعید، میں دوروں بھی انج ویکھتا جی میں نزدیکوں ویکھتا۔ سبحان اللہ۔ دیوانیوں وج گج کے میرے آقا دی بارگاہ درود پاک پڑھ۔ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یار الصلاۃ والسلام علیک یا چل انج نہیں سمجھ آندی مرنا ہے۔ گل سنو بھائی، تقریر تسی عالم دین میں تو چند گلاں چیدہ چیدہ سیدھیاں سادیاں قرآن حدیث دے مطابق۔ عقل آندی ہے نیند خراب نہ کر، عقل آندی ہے نیند خراب نہ کر، بستر لگا سرور بڑا آمنائے، عشق کہندہ ہے جانا ہے وچ محفل ہوتے میرے حضور نے آمنائے۔ عقل آندی ہے ہمت قول تیرے میرے نال یا دور تک لے چلا، عشق کہندہ ہے دل دیاں کھول اکھاں تینو دور تو نور تک لے چلا۔ عقل کہندی ہے میری جے گل مننے تینو جنت دی حور تک لے چلا، عشق کہندہ ہے حورا نو چھڑ ناصر تینو در حضور تک لے چلا۔ سبحان اللہ۔ اگر آ گئے ہو حضور دی بارگاہ دے اندر، حضور دی محفل دے اندر، حقیقت ہے جڑا حضور دی میلاد دی محفل آ جاندہ ہے او خوش نصیب ہے، او خوش نصیب ہے۔ آندے ہونے جنہوں سرکار بلامنتے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات محترم بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال، بڑی محبت دے نال بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں، عالم دین جدوں بھی قرآن پڑھے یا سرکار دا فرمان پڑھے تے ساڑی زبان تے کی نکلنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بیک آواز اچھی گل لو سبحان اللہ۔
جڑا زبان اچھی نکالے انہوں آج رات مدینے دے تاجدار دی زیارت نصیب ہو گئی الہی نبی دے سفینے چہوما الہی نبی دے سفینے چہوما پرونا اودا اس مہینے چہوما میٹا میں اکھ تے گھر ہوما ناصر جے کھولاں تے بیٹھا مدینے چہوما دوستو بزرگو یہ بزم دے اندر بڑے آداب نے بڑے احترام نے سانو دوسرے تانگل نہ کر دیں اسی ادب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے اللہ تعالی کیونکہ ہن تقریر جڑی ہے عالم دین علامہ محمد شبیر نقشبندی صاحب تشریف لا چکے نے دا خصوصی بیان ہوئے گا تمام احباب ذوق دنال محبت دنال تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ آپ ان کا خطاب سنیں گے اس علاقہ میں پہلی بار ہی آپ کو دعوت دی گئی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا پنجاب پولیس سے آپ کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں احباب ذی وقار جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان نقشبندی صاحب دیکھیں جس طرح آپ بیٹھے ہیں نا جی میں بھی بیٹھ جاؤں گا چپ کر کے میں کچھ نہیں سنا سکتا جو بولنے والا ہوتا ہے نا وہ جب محفل سنتے رہیں آپ سنتے نہیں مسئلہ نہیں ہوتا ذرا سبحان اللہ کہیں ذرا داد دیں تو پھر بات بنتی ہے ایک مہربانی اور فرمائیں آپ نے بستر چھوڑ دیا گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیا آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننا ہے تو پھر مہربانی فرمائیں ذرا سامنے آئیں اس جگہ پہ آئیں ذرا مہربانی فرمائیں ادھر سے آپ اٹھ جائیں بعد میں جو دوست آئیں گے ادھر بیٹھ جائیں گے آپ مہربانی فرمائیں ذرا محفل کا ماحول بنائیں مہربانی فرمائیں اس طرح بات نہیں بننے والی میں سمجھ رہا ہوں آپ مہربانی فرمائیں جس ساتھی نے باتیں کرنی مہربانی فرما کے وہ باہر جا کے باتیں کرے ادھر سرکار کی محفل میں فضول باتیں کرنا ادھر ادھر دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے مہربانی فرمائیں آگے زبیر بھائی ادھر میں نے دیکھیں کدھر کہیں بیٹھے ہوئے مہربانی فرمائیں آ جائیں ذرا سامنے تشریف لے کے آئیں جو پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی فرمائیں آگے جو باہر کھڑے ہیں آپ بھی اندر تشریف لے آئیں وہ دیوار کے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں نوجوان دیکھ رہا ہوں بوڑھے نہیں ہیں مہربانی فرمائیں دیوار کو چھوڑیں جو بزرگ ہیں ان کو معافی ہے جس کی کمر میں درد ہے اللہ اس کو شفا دے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے جس کی کمر سلامت ہے نبی کا صدقہ جس کے ہاتھ سلامت ہے نبی کا صدقہ جس کی زبان سلامت ہے میرے آقا کا صدقہ جس کی نظر سلامت ہے میرے آقا کا صدقہ تو پھر وہ بہانے نہ ڈھونڈے محبت برا دیوانہ بن کے بیٹھے یہ دیوانوں مستانوں کی محافل ہوتی ہیں اور ایسی محافل اب آہستہ آہستہ نیاب ہو رہی ہیں زمانہ آنے والا ہے ترسو گے کہ کوئی ہوا کرتا تھا کوئی کہا کرتا تھا کوئی سنایا کرتا تھا جس طرح کا آپ گرد گرد ماحول بن رہا ہے آپ اس طرح بیٹھیں گے نا تو پھر جلدی ہی کام ختم ہونے والا ہے آپ کا ادھر اکٹھے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آیا سنا نعرے لگائے اور چلے گئے نہیں بات کچھ اور ہے بات کچھ اور ہے موسم کوئی اور ہے زمانہ کوئی اور انگڑائی لے رہا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ نے کہا بس نعرہ لگا دیا سجاد قادری کے کہنے پہ بس ہم نے فرض ادا کر دیا ہم نے حق ادا کر دیا آپ بھی حق نہیں ادا کر رہے ہم بھی حق ادا نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سب پریشان ہیں آج سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں بکڑ مار کے بیٹھ جاتے ہیں بس روایتی نعرہ لگا دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں احباب ذی وقار بات ایسی نہیں ہے ملک پاکستان میں پھرتا ہوں پاکستان کا کونا کونا پھرتا ہوں زمانے کے رنگ دیکھ رہا ہوں زمانے کے انداز بھی دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں زندہ ہوں آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو دبا دیا جائے گا کیونکہ تصویر دیواروں پہ سجا دیتی ہے دنیا تصویر دیواروں پہ تصویر بن کے بیٹھے ہیں نا بیٹھے رہیے تصویر دیواروں پہ سجا دیتی ہے دنیا کیسے جیا جائے سکھا دیتی ہے دنیا تصویر دیواروں پہ سجا دیتی ہے دنیا کیسے جیا جائے سکھا دیتی ہے دنیا 39 والوں خدا کی قسم 3 اور 9 12 ہوتے ہیں 12واں مہینہ چل رہا ہے اور 12 ربیع الاول آنے والا ہے جس کے جشن کے سلسلے میں ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں ایسے نہ سمجھیں یہ ایسے ہی بیٹھ گئے آپ آکے خدا کی قسم ایسے نہیں بیٹھے یقین کیجئے گا قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا کریم آئے کہ ایک دیوانے کو دیکھ رہے ہیں کون کون کس عقیدے کس نظریے کے ساتھ آیا بیٹھا ہے آپ کا اگر یہ عقیدہ ہوگا تو بات بنے گی خدا کی قسم اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا مجھے کچھ سن نہیں رہا بس میں بستر چھوڑ کے آ گیا ہوں تو پھر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ کے بیٹھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر طریقت واقف اسرار حقیقت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مصطفیٰ نگر حضور تشریف لا چکے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری محمد سلیم موئنی صاحب تشریف لے آئیں، آپ کو محفل کے لیے بلایا ہے، مہربانی فرمائیں آ جائیں۔ قبلہ شاہ صاحب کا حکم بھی ہے اور آئیں انشاءاللہ آپ کی تلاوت سے آغاز کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے قاری محمد سلیم موئنی صاحب کو یاد فرمایا ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ دوست آگے آگے تشریف لے کے آئیں، مہربانی فرمائیں۔ شاہ صاحب میں عرض کر رہا تھا جس طرح آپ بیٹھے ہیں زمانہ آنے والا ہے، جس طرح کا گھیرا آپ ان کے قریب کر دیا گیا ہے، یہ ایسی محفل آپ ڈھونڈا کریں گے، پھر سوچا کریں گے اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ابھی کوئی نہیں 10 منٹ میں تلاوت ہو جانی ہے، لائٹ آتی جاتی رہتی، لائٹ آنے جانے والی چیز ہے، یہ نظام چلتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں اب جس کا عقیدہ قبلہ شاہ صاحب آگے بیٹھ گئے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کا عقیدہ ہے پھر وہ بولے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کوئی لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں محفل میں دیکھ رہا ہوں سوئے ہوئے بیٹھے ہیں، ارے جس نے سونا ہے گھر جا کے سوئے، ورنہ محبت سے بولے نعرہ رسالت۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہے اور پیار کے ساتھ آیا وہ بولے گا، دوسرا بندہ نہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ نعرہ غوثیہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جناب بھائی محمد شہزاد صاحب سے ملک میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو حسن التوا تک پہنچاتے ہیں۔ اتنی دیر میں قبلہ قاری محمد سلیم موئنی صاحب تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے آپ کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ تمام احباب محبت کے ساتھ ایک بار بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ پڑھ کے مل کے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، سارا پیار زمانے دا تیرے پیار تو وار دیواں، سارا پیار زمانے دا آقا
हुन सानू भी ए आका दरबार विखा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जद वक्त नज़ा आए दामन दी हवा देना साइंदी तमन्नाए रवे जाके मदीने विच साइंदी तमन्नाए रवे जाके मदीने विच भावे तैबा दे कुत्तियां दे भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जद वक्त नज़ा आए दामन दी हवा देना साइंदी तमन्नाए रवे आके मदीने विच भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना अहबाब ज़िवका अज़ीम कारी कुरान ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद सलीम मोइनी चिश्ती साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए हम सब मिलकर तिलावत कुरान पाक से महजूज़ होते हैं और अपने क़ुल्ब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब कारी मोहम्मद सलीम मोइनी चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई कुरान पाक दी तिलावत कारी साहब फरमाउन लगे पहले भी तुसां सुनी। असी सब गुनाहगार लोग हाँ, दिन रात साढ़े कोलों खतावां और गुनाह सरजद होंदे ने ते नात खानी ते असी दाद भी देने हाँ कि सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह वाह जी वाह, क्यों ओदी सानू समझ आउंदी हुंदी। उर्दू दे विच या पंजाबी च नात खां हज़रात पढ़दे ने ते कुरान पाक चूँकि अरबी अल्लाह ताला दा एक कलाम है ते ओदी सानू ज़्यादातर अल्फाज दी समझ नहीं हुंदी, मगर ये एक ऐसा कलाम है कि अगर तुसी कारी साहब दे कोलों कुरान पाक दी खूबसूरती ते दाद दोगे और वो लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिकॉर्ड फरमा लैणगे और हो सकता है कि तुसी खुश हो सकता नहीं, यकीनी बात है कि कुरान पाक सुन के जदों तुसी खुश होवोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडे वल वेख के खुश होंगे कि मेरा कलाम सुन के खुश हो रहे ने। इस तो कुरान पाक दी तिलावत नूं खुशी दे नाल खुले दिल दे नाल ते खूबसूरती कुरान पाक दी जिहड़ी अल्फाज दी और अदायगी दी और अल्लाह दे कलाम दा खूबसूरत होना उसदा और अंदाज़ और सारी तरतीब उहदे ते खुश हो के तिलावत कलाम पाक सुनिया करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ये लम्हात साडे वास्ते बख्शिश बना छड्डन। भाई साहब इंतजामिया के साथी बाहर दोस्त कोई शोर कर रहे हैं, उन्होंने ना जो उतों आउट साइड से कर दो, इधर दीवार सामने साइड से कर दो, चलो ना हटना तो नहीं, लो मेहरबानी फरमा लें ज़रा साइड से हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا ربنا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله
हज़रात ज़िवकार जनाब कारी मोहम्मद सलीम मोइनी चिश्ती साहिब तिलावत कुरान पाक के साथ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे और आप अहबाब बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ समात भी फरमा रहे थे और दिल ही दिल में सुबहान अल्लाह की सदा दे रहे थे। अब ये आपके दिल की बात ज़ुबान पे भी आनी चाहिए। ज़रा गज वज के कुरान के लिए हाथ बुलंद करके एक बार कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की लारैब व बेऐब किताब के लिए हाथ बुलंद करके जरा मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। अहबाब ज़िवकार नन्हे मुन्ने सनाखान रसूल मोहम्मद अरसलान साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमस तशरीफ लाते हैं और हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं। जनाब भाई मोहम्मद अरसलान साहिब एक नारा लगाइए मोहब्बत वाला, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाजी साहब ने सारी लाइटिंग बाजार में कर दी और आपको अंधेरे में बिठा दिया, तो ये मैनेजमेंट की थोड़ी होती है, कोई बात नहीं, ज़हन में नहीं रहता, लेकिन आप अंधेरे में बैठे ऐसा ना समझें कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपके चेहरे नजर आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके बोलिए, जिसके हाथ नबी का सदका सलामत है, जरा हाथ बुलंद करके बोले नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। सबसे सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। बज़ में आखिर का शम्मा फ़रोज़ा हुआ, बज़ में आखिर का शम्मा फ़रोज़ा हुआ, बज़ में आखिर का शम्मा फ़रोज़ा हुआ, नूर
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب مل کر پڑھیے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے سبحان اللہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو جزاکم اللہ ماشاءاللہ ہمارا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا جزاکم اللہ نبی ماشاءاللہ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی جزاکم اللہ احباب عزیز وقار ساتھی آگے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں پیچھے مسئلہ تھوڑا ہے رش ذرا زیادہ ہو رہا ہے وہ پیچھے ساتھی کھڑے ہیں بازار میں وہ نظر بھی نہیں آ رہا مہربانی فرمائیں آگے آگے جتنا آپ آگے ہو سکتے ہو جائیں وہ پیچھے دوست جو کھڑے ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں سردی میں آپ کو بار بار آگے پیچھے کرنا مناسب بھی نہیں ہے لیکن کوئی ساتھی باہر کھڑے ہیں تھوڑا رش بڑھ رہا ہے اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان رسول جناب محمد نعیم شہزاد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ دف کے ساتھ رات کیو ٹی وی پہ لائیو پوری دنیا میں ان کا پروگرام چلا ہے انشاءاللہ آج ادھر ہمارے ہاں بھی وہ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے اور جناب بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب سے ملک میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو حسن التوا تک پہنچاتے ہیں جناب بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب